3-4 لوگ ہیں نا جو میری کلاس میں بھی آتے ہیں، تو پھر ہم ادھر سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں، جو میں نے لاسٹ ویک اناؤنس کیا تھا کہ ہم سجدہ سہو ہم کریں گے۔ اچھا کیوں کریں گے سجدہ سہو؟ پہلے ہم نے سجدہ کیا، پھر ہم نے سجدہ سہو کیا، اس لیے کہ اب جو ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگی جس طریقے سے چل رہی ہے نا، اس میں غلطیاں جو ہو رہی ہیں، کم سے کم پھر اس غلطی کا ازالہ کرنے کا جو طریقہ کار ہمیں سنت سے بتایا گیا ہے، ہم وہ کر لیں اگر، جو کہ سنت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ سنت سے نزدیک ہوتے ہیں تو آپ کے اعمال درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت کو فالو کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ علماء اسی کو بیان کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا بیان ہے، اور اس چھوٹے سے بیان کے بعد ہماری بہت ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اس کو اب کریکٹ کرتے جائیں گے۔ اب نماز نبوی میں 2 پہلو ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ کہ ارکان دیکھنے ہیں ہمیں، جن کو نہیں آتے وہ سیکھ جائیں گے، جن کو آلریڈی لگتا ہے کہ آتے ہیں تو ان کا ریویژن ہو جائے گا، یعنی کہ اگر اس میں کوئی کریکشن کرنی ہوگی تو وہ ہم کر لیں گے، اگر کریکشن نہیں کرنی ہے تو پھر ہمارا جو ہے وہ کنوکشن بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز نبوی کا جو دوسرا پہلو ہے وہ کیا ہے کہ نماز نبوی کتاب، اب یہ بار بار ہم نام لیتے ہیں، میں یقین سے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اس نام کی وجہ سے، اس ٹائٹل کی وجہ سے بہت سے جو لوگ ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، آئی ہوپ کہ یہاں پر ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں کلاسز میں اس ٹائٹل سے بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے، نماز نبوی نماز نبوی نماز نبوی، اب اس کتاب کا نام ہی یہی ہے۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے دعاؤں کا یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ اذکار یا دعائیں یا وہ صورتیں، دیگر صورتیں جو ہمیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اس کو یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس 2 سٹیپس آ جاتے ہیں۔ اب 2 سٹیپس، آپ کو پتا ہے کہ یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عربی کی کلاس اب چل رہی ہے، تو کل بھی ہم نے جو ایک دعا پڑھی تھی، دعائے قنوت میں نے سکھائی تھی، اس کے اندر بھی سیدھے سیدھے سے الفاظ تھے، لیکن اگر وہ ہمارے پاس نارمل بیسک کی عربی کی نالج ہو تو ہم جلدی جلدی سے اس کو یاد کر لیں گے۔ کچھ دعائیں ہم نے اور صبح کی کلاسز میں اور دیگر کلاسز میں ہم نے یاد کی ہیں۔ جو سب سے اہم چیز ہے، پہلے میں آپ کو پیج نمبر بتا دوں، آپ وہ کھول لیں، اس کے اندر ہم دیکھ لیں گے، اور بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سجدہ سہو ایک طریقہ نہیں ہوتا، 3 سے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ تو سجدہ سہو ہے کیا؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں ہم تاکہ ہم سے جو اب غلطیاں ہو رہی ہیں یا ہوں گی اب آگے سے، تو ہم سجدہ سہو کر کے اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے، اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دیں گے۔ تو پیج نمبر ہے 250 ہے میری اردو بک میں۔ ہاں، یہ آپ کا جو ایڈیشن ہے نا بلو اینڈ وائٹ، اسی یہی ایڈیشن ہے، یہ 250۔ قنوت کی بھی۔ جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج جو ہے، جب سے میری آپ سے بات ہوئی ہے کہ میں فنا ٹائم پر لنک ڈالوں گی، تب سے لے کر اب تک میں نے اتنا شیطان دیکھا ہے آج اپنے اطراف کے، میں تو اب گھبرا گئی ہوں، مجھے تو لگ رہا ہے رقیہ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا جو ہے وہ ارجنسی ہمارے طرف ہوتی جا رہی ہے، بس اللہ کا کرم ہے، ویسے عافیت ہے۔ اچھا جی، تو آپ نے کل کا سیشن نہیں لیا؟ کل دعائے قنوت کے بارے میں سیشن تھا، وطر کا بیان تھا، لیکن وطر کے بیان میں دعائے قنوت فوکس تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دعائے قنوت میجورٹیوں کو یاد ہی نہیں ہوتی، آئی ڈونٹ نو کیوں۔ میں بھی اس سارے وقت کو آج تک رو رہی ہوں کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اتنے تواتر سے، یا کہنا چاہیے اتنی ڈھٹائی سے، ماشاء اللہ، اتنی برکت سے وہ کتابیں چھپ چھپ کر بانٹی جاتی تھیں، جو نماز ہے، نماز کی کتاب، نماز کی کتاب، نماز کی کتاب۔ اور میں نے اپنی زندگی میں قاری حضرات سے قرآن نہیں پڑھا،
ہم ہمارے یہاں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا، میں نے بھی اپنے بچوں کو خود پڑھایا اور میری موم نے بھی مجھے اور میرے باقی بہن بھائیوں کو پڑھایا تھا، تو ایسا نہیں ہوا کہ کسی اور نے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیا ہو، لیکن بہرحال ظاہر ہے وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، وہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کتاب ہے، چھوٹی سی ایک کتاب ملتی ہے یا فلاں چیز کے ساتھ کتاب آ رہی ہے، وہ اتنا زیادہ اس کو عام طور پر یا کہنا چاہیے مفت میں بانٹا گیا کہ انسانوں نے نارمل لوگوں نے یہی سوچ لیا کہ بس یہ اویلیبل ہے ہمارے پاس ریڈیلی، تو ہمیں جا کر اوتھینٹک بک جو ہے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، خریدنے کی ضرورت نہیں، گھر میں تو 3 پڑی ہوئی ہیں، گھر میں تو 4 پڑی ہوئی ہیں، جس کے اندر وہ دعائے قنوت انڈورس کرتے تھے، کس کو؟ یہ والی جو اللہم انا نستعین کا، یہ والی جو دعا ہے، ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز کہ عورتوں کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، عورتوں کو بہت انڈورس کرتے تھے، میں نے تو مردوں کا بیان نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے میں نے ہی نہیں پڑھا ہو اس کے اندر کتاب میں، لیکن مردوں کو بائی ڈیفالٹ سمجھ لیا جاتا تھا کہ ان کو آتا ہے، اسی طرح سے ہمارے جب میرے بیٹے اس قابل ہوئے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز سیکھتے ہیں دیکھ کر، اور اپنے ابا کو دیکھ کر اور اپنے ماموں کو دیکھ کر، چاچو کو دیکھ کر، تو میں نے اندازہ لگایا کہ بچے آبزرو کر کے ہی سیکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ باقاعدہ اس کی تعلیم لی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو مسکنسیپشن ہے، لیکن یہ جو دوسرا ہے جو کہ عورتوں اور مردوں کی نماز والا مسئلہ ہے، اس کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس پہ ٹریگر ہو جاتے ہیں، اسی لیے نماز کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ثبوت کے طور پر ایک کتاب کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم اتنے تو اچھے ہیں نہیں کہ ہم ریاض الصالحین کھولیں گے یا صحیح البخاری کھولیں گے اور اس کے اندر سے کتاب الصلاح پڑھیں گے، یا پھر صحیح المسلم کھولیں گے اور پھر اس کے اندر سے ہم باب الصلاح پڑھیں گے، نہیں، اتنے ہم اچھے نہیں ہیں۔ پھر دوسری جو بہت ہی زیادتی کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ٹرانسلیشن ہوئی ہے نا اردو میں، وہ جو کٹر اردو ہے، بہت ٹپکل اردو ہے، تو اس کو تو ریڈ کرنا بھی اتنا مشکل ہے، پھر اس کو آگے سمجھانا مشکل ہے اور سمجھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ مجھے تو یاد ہے کہ جو میرے پاس جو سیٹ آف صحیح مسلم ہے، اس کے اندر وہ تو خیر میں نے اندر رکھ دیا کیونکہ میرے بچے پڑھتے ہیں، ان کو وہ عربک ایکسنٹ میں عربی کیونکہ انہوں نے پڑھی، اردو تو پڑھی ہوئی نہیں ہے بچوں نے، وہ غلط طریقے سے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے وہ آ جاوے اور کر جاوے، یہ والی اردو اس میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ عام بندے تک پہنچنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کتاب چوز کروائی کہ یہ جس نے کام کیا ہے اس کتاب کا، انہوں نے یہ اللہ کا فضل ان پر ہو گیا اور ہم سب پر ہو گیا کہ انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے موسٹ اوتھینٹک مرفوع روایات جو ہیں، یا پھر کہنا چاہیے صحیح مرفوع کا مطلب وہ والا مرفوع نہیں جو اصول حدیث میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، مرفوع کا مطلب مشہور، اوتھینٹسٹی کے بہت قریب، وہ روایت انہوں نے یہاں پر نقل کی ہوئی ہے، جس میں اگر کسی کا کوئی اعتراض ہے تو وہ دیکھ لے ریفرنس، اور اگر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ سیدھا سیدھا جو انہوں نے ڈسکرپشن دی ہے وہ دیکھ لے، لیکن جب کوئی بھی آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی اس کتاب کو پہلی بار پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد کنفیوژن لاحق ہو جاتی ہے، تو کنفیوژن دو وجہ سے ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، ایک تو یہ کہ کنفیوژن اس لیے ہوئی کہ آپ کوئی پریکٹس کر رہے تھے جو کہ اس کے اندر درج ہوئی ہوئی تفصیل سے مختلف تھی، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ وہ پریکٹس کرے تو اب آپ کا مائنڈ اینڈ باڈی یہ جو ہے وہ تضاد میں آ گیا، ایک تو کنفیوژن کا ریزن یہ ہے، دوسرا کنفیوژن کا ریزن کیا ہے؟ شیطان، ٹھیک ہے، اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اس بات پر کہ ہم جو ہے نماز کو درست کیوں کریں، ایون وہ لوگ جیسے کہ میں ہوں، میں نے کوئی پتہ نہیں کتنی بار یہ کتاب پڑھی ہوگی، پتہ نہیں کتنی بار یہ کتاب پڑھی، لیکن اکثر ہی کچھ ایسی چیزیں مجھے نظر آتی ہیں اس میں جیسے ایسا لگتا ہے میں نے یہ پڑھی ہی نہیں تھی، یہ میری نظر سے کیوں چلی گئی، تو یاد رکھیے گا کہ یہ شیطان کا بڑا مشن ہے کہ نماز سے دور رکھے، کیونکہ نماز ہی تو آپ کو جوڑے گی نا دین سے، نماز آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جوڑ دے گی، اب بدعت کی گنجائش کم ہو جائے گی، جب آپ کی نماز درست ہوتی ہے تو آپ کے تمام اعمال درست آخرت میں نہیں ہو جاتے، دنیا میں بھی ہو جاتے ہیں،
یہ آخرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ دنیا کا بھی معاملہ ہے، کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب قبر میں ہم جائیں گے اور پھر نمازوں کو چیک کیا جائے گا، تو اگر نمازیں درست ہوئی تو باقی کا حساب بھی آسان ہو جائے گا، یہ تو مشہور روایت ہے۔ لیکن یہ تو آخرت کی بات ہے، دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کیسے بے حیائی سے روکتی ہے؟ نماز کی ایک تو روحانی کیفیت ہے، لیکن جو شخص اپنا دل دماغ لگا کر فوکس کے ساتھ وہ 5 منٹ میں، جو 5 منٹ میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ 4 جو رکعت ہیں، اگر ایک بس ایک میڈیوکر سی لیکن پراپر نماز پڑھی جائے تو 5 منٹ تو لگتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو 5 منٹ ہیں جس شخص نے بہت سوچ سمجھ کر ادا کی ہوگی، پھر اس کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میری اگلی نماز نہ ضائع ہو جائے، یا میں نماز کے بعد کوئی ایسے کام میں ملوث نہ ہو جاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ میں ظاہر اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، تو اگلی نماز کی پتہ نہیں مجھے توفیق ہو یا نہ ہو۔ اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، تو شیوخ ہم کو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ نماز کی مقبولیت کا ایک طریقہ جاننے کا تو یہی ہے کہ آپ کو اگلی نماز کا کتنا شوق رہ گیا۔ ایک ایک طریقہ یہ ہے، ہم سارے طریقے نہیں، ایک طریقہ۔ تو جتنا آپ ایفرٹ ڈالیں گے، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کو بھی اتنا ہی محبوب ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی مقبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ محنت کریں گے تو پھر ظاہر ہے وہ چیز آپ کے لیے قیمتی ہو جاتی ہے، جتنا آپ نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے۔ لہٰذا آج میں کچھ چند ایک موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ تو پہلے بھی جو کلاسز میں آئے ہیں انہوں نے سنا ہے اس بات کو، کہ سجدے میں اور رکوع میں پڑھنے والی ایک ہی دعا ہے جو ہم نے رٹا لگائی ہے اور ہم اس کو پڑھتے ہی جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا، پھر ہم ڈسٹریکٹ بہت ایزیلی ہو جاتے ہیں، کیونکہ روبوٹک ہو جاتے ہیں نا ہم، ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ پھر اگر نظر کہیں اور بھی ہے، دھیان کہیں اور بھی ہے، تب بھی ہماری زبان جو ہے وہ ویسے ہی پڑھتی جائے گی اس کو، ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی لیے اگر آپ دعاؤں کو چینج کر کر کے پڑھتے ہیں اور ان کے معنوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کی نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے اور بہتر ہوتی ہی چلی جاتی ہے۔ تو ہم کس چیز میں لیک کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس بات میں لیک کر رہے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ جب ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، دعائے استفتاح کیا ہوتی ہے؟ اوپننگ، اوپننگ دعا نماز کی، تو ہم یہ نہیں جانتے کہ ان کے اس وقت پر پڑھنے والے اور کتنے مزید اذکار ہیں، یا آپ مکس اینڈ میچ کر سکتے ہیں، یا وہ وقت اتنا قیمتی کیوں ہے اور وہ اس وقت میں دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، پوری ہی نماز کا جو جو ایکٹیویٹی ہے نا، پوری نماز اس کی وہ پوری کی پوری ایکٹیویٹی ایسی ہے کہ ہر موومنٹ میں آپ کا ایک ایسا مومنٹ آتا ہے کہ اس میں دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جب آپ کرتے کرتے جائیں گے، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے۔ اور اس کا ایک ریزن یہ بھی بنتا ہے کہ جب آپ کنسنٹریشن سے نماز میں دل لگا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آپ کا پورا فوکس ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے دعا تو قبول ہونی ہے۔ وہ ایک ہی لمحہ ہوتا ہے نا جس ٹائم پر دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ لمحہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، نماز میں اس کا چانس زیادہ ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، اور جس میں سے ایک یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے ہر عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت 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 محبت کی ہے، اسی لیے ان کے عمل پر چلنے والے جو بندے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر یہ بھی کہ آم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب کیا ہے ہم سے؟ صرف ایک ہی چیز، کہ سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو میں عبادت کو کئی دفعہ الیبوریٹ کر چکی ہوں کہ عبادت کا کیا مسئلہ ہوتا ہے یا کیا معاملہ ہے۔ ہم نے عبادت کو صرف نماز کی حد تک رکھا ہوا ہے، تو آپ نماز کو درست کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اور ہم جو نماز ابھی پڑھیں گے، یا نماز کی جو ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے فرض نمازوں کی بات۔ پھر اس کے بعد جب آپ سنتوں پر آئیں گے اور نوافل پہ آئیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ
یہ نماز بیسکلی آپ کی اپنی ہی دل کی تسکین کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے اس طریقے سے، جو خاص طریقہ ظاہر ہے جبریل علیہ السلام نے سارا کچھ اپڈیٹ ورژن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ سے کنیکشن ہے۔ پھر وہی طریقہ جب آپ اپناتے ہیں تو آپ کو بھی وہ چیز محسوس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نماز مومن کی معراج کیسے ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ معراج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معراج کا مطلب وہی ہوتا ہے جو کہ ہم نے بچپن سے سنا ہے، جو وہ ہے نا، وہ جو واقعہ معراج ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے، من و ان اسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ مومن کے معراج کا مطلب ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے، لفظ مومن کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات نہیں ہے، لفظ مومن پر غور کیجیے گا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے اس کا فوکس اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ وہ 1 منٹ کی جو رکعت ہوتی ہے، ایک پراپر 1 سے 1.5 منٹ کی، اس میں آپ واقعی ٹریول کر کے آ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کیفیت اسی کو پتہ ہوگی جو کہ پراپر طریقے سے نماز پڑھے گا۔ اب آپ کے ہاتھ میں چابیاں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں، ان میں سے کوئی چابی تو لگی جائے گی فلاں دروازے پہ، لیکن اگر آپ کے پاس وہ خاص چابی نہیں ہے تو پھر چاہے آپ کتنی بھی چابیاں ٹرائی کر لیں، وہ تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس کی ایک خاص چابی ہے، وہ تبھی کھلے گا جب وہ اس کے لحاظ سے لگائی جائے گی، پھر چاہے آپ کچھ بھی لگاتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کا ایک خاص طریقہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر جا چکے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھوڑ کر دوسرے وظیفے، فلاں فلاں فلاں، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، اللہ کا فلاں نام پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو، رات میں اٹھ کے پڑھ لو، پانی کے اندر ڈال کر پڑھ لو، تسبیح میں پڑھ لو۔ یہ تمام چیزیں یہ سمجھ سے ہی باہر ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، کس نے بتائی ہیں، اور کامن سینس کہاں چلے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، مت ماری گئی ہے۔ شیخ تقی عثمانی صاحب اپنے ایک بیان میں فرما رہے ہیں کہ، اور وہ بھی نقل کر رہے ہیں کسی دوسرے شیخ کو نقل کر کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ انسان کی مت کب ماری جاتی ہے؟ جب وہ علم سے دور ہوتا ہے۔ جب وہ علم سے دور ہوتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے، اور وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام اتنا سوچ سمجھ کے لاجک لگا کر میں کر رہا ہوں، اور یہ کام بالکل درست ہے، لیکن جو دوسرا شخص ہوگا نا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نور دیا ہوگا، جس کے بارے میں آج ہم صبح کلاس میں بات کر رہے تھے، تو پھر وہ شخص اس کو پہچان جائے گا کہ اس بندے کی تو مت ماری گئی ہے، جو ہماری لینگویج ہے۔ ٹھیک ہے؟ بیسیکلی عقل پہ پتھر پڑ جاتے ہیں، پتھر۔ ٹھیک ہے؟ پردہ وردہ نہیں ہے، پتھر پڑ جاتے ہیں۔ پردے کا تو کیا ہے کہ کوئی آپ انلائٹنمنٹ کی بات کریں تو اس شخص کو ریمائنڈر ہوگا، وہ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لے گا۔ ریمائنڈر جو ہے وہ مومن کے لیے فائدہ مند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے۔ اور ایمان کے بارے میں بھی ہمارا کل بیان ہوا تھا، ہم نے دیکھا کہ ایمان کا کیا معاملہ ہے، ایمان کیسے داخل ہوتا ہے، ایمان کی نشانی کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے، ہر شخص کو تو نہیں محسوس ہوتا، اس کو وہ روحانیت تو محسوس نہیں ہوتی۔ پھر لوگوں کے سوالات آپ دیکھیں کیسے کیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں نے تو کبھی وہ چیز محسوس نہیں کی نماز میں اور سجدے میں اور اس میں، اور میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے نیند آ جاتی ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، سجدے میں نیند کیسے آتی ہے؟ سجدے کی پوزیشن میں تو نیند آ ہی نہیں سکتی، حقیقی سجدے کی پوزیشن میں نیند آنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ نیند اڑ جانی چاہیے، کیونکہ نیند جب آتی ہے جب آپ اپنی باڈی کو ریلیکس کر لیتے ہیں، لیکن سجدے میں تو آپ کو اپنی باڈی ریلیکس کرنی ہی نہیں ہے۔ سجدے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کا طریقہ تو ہے کہ پھر اپنی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے۔ تو جب آپ وہ پوزیشن بنائیں گے، آپ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ سب سے پہلی نشانی یہی ہے، غلطی تو سب سے پہلی یہی ہو گئی۔ اسی طرح سے ہم نے آج صبح پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں، کہ اللہ کی بہت سی نشانیاں اس دنیا میں موجود ہیں، بڑی نشانیاں، جیسے کہ آج کا سورہ النجم میں ہم نے پڑھا کہ سب سے بڑی نشانی اللہ کی کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ پھر ایک اور شعائر اللہ میں سے کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اسی طرح سے نماز بھی مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ ٹھیک ہے؟ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ نشانی کیا کرتی ہے؟ اس بات پر دلیل کرتی ہے کہ کوئی اور فیکٹ ہے جو کہ موجود ہے حقیقی طور پہ۔
یعنی کہ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور ایمان آپ کے دل میں ہے، چاہے وہ جتنا بھی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہاں پر کہتے ہیں نا وہ آگ تھوڑی سی لگی ہوئی ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے بس۔ لیکن نماز ہی وہ طریقہ ہے جس سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو نماز مومن کی معراج کیسے ہوگی؟ جب آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں گے۔ اور ویسے ہی ریفرنس کے لیے میں آپ کو چند ایک آیات بتا دیتی ہوں، لیکن ایک نہیں کئی آیات ایسی ہیں جو اس بات پر دلیل کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نے اللہ کو فالو کرنا ہے، ہم سب نے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ جیسے کہ سورۃ النساء میں ایک آیت ہے، آیت نمبر ہوگی یہ تقریباً 60 کے اینڈ میں آپ کو دیکھ کر بتاتی ہوں۔ یہ تقریباً آیت نمبر ہے 69 کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ بڑی ڈفرینٹ سی الفاظ ہیں۔ بیسیکلی بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، پھر فَأُولَٰئِکَ یہی وہ لوگ ہیں مع الذین جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوگا۔ انعام اللہ، خاص انعام کو کہتے ہیں، پھر ان پر اللہ کا خاص انعام ہوگا۔ علیہم من النبیین والصدیقین میں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو عطا فرمایا اپنا انعام، پھر صدیقین کو اور شہداء کو اور والصالحین کو۔ صالحین کون ہیں؟ جو بہت زیادہ نیک لوگ تھے، ٹھیک ہے، تابعین میں سے یا اوور آل تمام لوگوں میں سے آخری دن تک جو لوگ پیدا ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر خاص کرم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر دلیل کے طور، یہ میں نے آیت اس لیے سلیکٹ کی ہے، یاد رکھیے گا، ایسی اور بہت ساری آیتیں چھوٹی چھوٹی جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو مجھے اور میرے رسول کو فالو کرنا ہے بس، اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ لیکن اس آیت کو میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ سامنے رکھنے کے لیے بات کہ دیکھیں ہم ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل جو ہے خواہش کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، تلاش کرنا ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم پر اللہ کا خاص فضل ہوتا رہے، اور فضل کیا ہوتا ہے؟ فیور، فیور، ایکسٹرا فیور، ہم کہتے ہیں نا ایکسٹرا فیور، فیور ہوتا ہی ایکسٹرا بیسیکلی، وہ چیز جو ہم نے ارن نہیں کی، وہ چیز جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، اس کو فیور کہتے ہیں یا اس کو فضل کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء اللہ ذو الفضل العظیم، کہ بے شک جو فضل ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور سوائے اللہ کے اور کوئی فضل والا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ذو الفضل العظیم ہے، فضل عظیم کے مالک تو اللہ ہیں۔ اب اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور اطاعت سے مطلب آپ یاد رکھیے گا، اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو حکم آ گیا ہے شریعت میں، اس کو بغیر کوشچن کیے، بغیر لاجک تلاش کیے آپ نے کرنا ہے۔ یہ تو سب سے اعلیٰ مقام ہے نا۔ لیکن آج کل ہم سب یہی کر رہے ہیں، دلیلیں تلاش کر رہے ہیں، ریزننگ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہاں یہ ریزن ہے، اب ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس طرح سے اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نہ کرنے سے تو کرنا ہی بہتر ہے۔ پھر یہاں پر ہمیں یہ 4 کیٹیگریز بتائی گئی، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ان 4 لوگوں پر جو اللہ کا فضل دنیا میں اور آخرت میں ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان لوگوں کو بھی انہی میں، یعنی کہ یہ جو 5ویں کیٹیگری ہے ان کو بھی انہی میں شامل کر دوں گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کتنی خوبصورت، کتنی زبردست یہ کمپنی ہے، یعنی کہ رفیق مطلب ساتھی، یہ کتنی زبردست ساتھی ہیں یہ جو کیٹیگریز ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنت کے جس مقام پر ہوں گے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ مقام عطا فرمائیں گے۔ پھر ذالک الفضل فضل من اللہ، یہی وہ فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وکفا باللہ علیما، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہیں علم کے طور پر، ٹھیک ہے، علم پہنچانے کے طور پر یا عالم کے طور پر، سکھانے کے طور پر، اس کے بہت سارے مفہوم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک ریزن بنایا، سامنے رکھا ہے کہ لوگ لاجک تلاش کرتے رہتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ جب اللہ کی نالج کمپلیٹ ہے، آف کورس کمپلیٹ ہے وہ تو، یہ تو ہمارا تو عقیدہ ہی غلط ہے پھر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج کمپلیٹ ہے بالکل، اس کے اندر کوئی مین میخیں نہ نکالی جا سکتی، نکالیں گی اگر آپ کوشش بھی کریں گے تو آپ کا وقت ہی ضائع، وہ نکلے گا تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ پر آ، بھروسہ کریں، توکل کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں چپ کر کے، بس۔ اب ہمارا کام کیا رہ جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ بہت بڑا کام ہے، ہمارا کام رہ جاتا ہے تحقیق کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار موسٹ اوتھینٹک تھا کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو امام ابو حنیفہ کے سو کالڈ فالوورز ہیں، جو کہ ایکچولی حنفی ہیں بھی نہیں، اگر امام ابو حنیفہ کا مذہب یا ان کی کتاب یا ان کی سنت اس کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ تو وہ چیزیں انڈورس ہی نہیں کر رہے تھے جو لوگ یہاں پر پریکٹس کر رہے ہیں، اور ہم بول رہے ہیں کہ ہم تو حنفی ہیں، ہم تو حنفی ہیں۔ تو بیسیکلی ان کو خود بھی نہیں معلوم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اتنے بڑے امام تھے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پریکٹس کے خلاف کوئی چیز یا ان پاپولر اوپینین کو انڈورس کر رہے تھے، وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کی ضرورت ہے، ہمارے پاس پراپر نالج موجود نہیں ہے۔ تو اگر آپ لوگ اپنے آپ کو حنفی ہی سمجھتے ہیں تو آپ کم سے کم امام ابو حنیفہ کو ہی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلا جو کنٹروورشل ایشو ہے جو کہ ہے سجدے کا، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ عورت مرد فلاں فلاں، میں کچھ نہیں کہہ رہی، میں صرف آپ کو ایک ہی طریقہ بتا رہی ہوں، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میں اسی کو فالو کرتی ہوں، میں اسی کو پریفر کرتی ہوں، اور میں بھی اس سے پہلے ظاہر ہے دوسرے طریقے سے ہی نماز پڑھا کرتی تھی، آج سے کئی سال پہلے، لیکن میرے دل دماغ میں یہ سوال تھا کہ ہم عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہو رہی ہے، عورتیں فلاں طریقے سے کریں گی، فلاں یہ نہیں کریں گی، فلاں وہ نہیں کر سکتی، عورتوں کو عبادت بھی کم کرنی ہے، عورتیں صحیح طریقے سے اس جگہ کو پہنچ بھی نہیں سکتی، بہت سارے ایسے عہدے ہیں جو کہ عورتوں کے لیے غیر موزوں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں میں سوچا کرتی تھی، اور پھر میں نے ایک دن حدیث کو پڑھا اور پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر میں نے نماز نبوی مجھے کسی نے گفٹ کی، تو بس اللہ کا فضل ہو گیا، اور وہ ساری وہ کتاب جو مجھے چھاننی پڑنی تھی اور اچھے سے پڑھنی تھی، اور اس میں بہت ٹائم لگنا تھا، میں نے ایک چھوٹی سی کتاب پڑھی اور اس کے اندر میں اچھی خاصی انلائٹنمنٹ ہو گئی میری۔ اور سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہوئی درست، نماز کے اندر فوکس بہتر ہو گیا۔ تو میں نے اسی طریقے سے یہ فالو کیا، اور پھر ظاہر الحمد للہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، آگے مزید ٹیچرز نے سکھایا ہمیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ یہی طریقہ بہت افیکٹو ہے، ٹھیک ہے، ایز اے انسٹرکٹر، ایز اے ٹیچر، اور ایز اے فالوور بھی۔ کیا طریقہ کہ آپ نے سب سے پہلے سجدے کو درست کرنا ہے، کہ جیسے وہ جو کنیکشن ہے نا، وہ پہلے آپ نے پہلا جو ریڈ والا تار ہے نا وہ جوڑنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جڑ جائے گا جا کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سجدہ درست کرنا ہے، سجدے میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی سب سے پہلے جو ہم نے کرنے والے کام ہے پریکٹیکلٹی کا پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ جو سجدے میں دعا پڑھا کرتے تھے، دیکھیے ایک دعا ہے جو پڑھنی ہے، یعنی کہ اس کو ذکر کے طور پر ریپیٹ کرنا ہے، اور ایک دعا ایک دوسری جو کیٹیگری ہے دعا کی وہ ہے جو آپ نے مانگنی ہے، اوکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ 7 مرتبہ کم سے کم پڑھا کرتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، کم سے کم 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے، جو دا چینج دیٹ وی شوڈ میک، وی مسٹ میک، کہ ہم جو ہے تھوڑا سا سجدہ لمبا کر لیں اپنا، لمبا، اور ہم 7 مرتبہ کم سے کم سنت پہ آ جائیں، ویسے تو جتنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھنی ہی چاہیے، دیکھیے کچھ شیوخ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی اگر پڑھ لیا آپ نے تو وہ جو رکن ہے آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ نزدیک سجدے میں ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے سب سے زیادہ دعا قبول فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، یا کہنے کا مطلب ہے کہ فرض نماز میں ہوتی ہے،
تو فرض نماز اور پھر اس کا سجدہ جو ہے وہ سب سے سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ ترین، افضل ترین جو کہتے ہیں نا کہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. تو پوائنٹ آف اٹینشن ہمارا یہ ہونا چاہیے سجدہ ہمارا. اچھا جی، نمبر 2 ڈسکریپنسی. ڈسکریپنسی کا مطلب ہوتا ہے کوتاہیاں، غلطیاں، ایسی غلطی جس کا نتیجہ بھی پھر ظاہر ہے وہ نتیجے میں مزید غلطیاں ہوتی ہیں، تو ڈسکریپنسی اس کو کہتے ہیں. تو نمبر 2 کیا ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم سجدے کی پوزیشن پہلے بناتے نہیں ہیں پراپر، پہلے ہی دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور اکثر ہی آپ نوٹس کیجئے گا، اپنی ذات کو بھی نوٹس کیجئے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی، اگر مسجد جانا ہوتا ہے یا گھر میں بھی، کہ اٹھتے ہوئے نا ایک خاص کسل ہوتا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری نماز میں بڑا مجھے سرور آ رہا ہے اس لیے میں ایسے آنکھ بند کر کے اٹھ رہی ہوں اور اس طرح سے میں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، بالکل سامنے آپ اللہ کے حاضر ہوئے ہیں اور اپنے رب کے حضور آپ اس طریقے سے آپ کا باڈی پوسچر ہے، یہ بالکل غلط ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدے کا طریقہ بتایا اس میں یہ کیفیت طاری نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں کہ سجدے کا سب سے پہلا درست کرنے کا طریقہ، میں کچھ آپ کو موٹی موٹی حدیثیں بتاؤں گی جس سے آپ لوگ کو خود ہی سمجھ آ جانا چاہیے کہ پھر صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بیکاز یو ہیو ٹو پٹ یور تھاٹ. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ران، آپ کی رانیں یعنی کہ تھائز اور آپ کے پیٹ میں فاصلہ ہونا چاہیے، آپ کے زمین پہ اور آپ کے پیٹ میں درمیان میں فاصلہ اتنا ہونا چاہیے کہ بکری کا ایک بچہ گزر سکے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ بکری کے بڑے بچے کو کنسیڈر نہیں کریں گے، ہم بکری کے سب سے چھوٹے بچے کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، اس پوزیشن کے بعد اب مرد ہو یا عورت ہو، موٹا ہو یا پتلا ہو، کسی بھی حالت میں ہو. آپ کو پتہ ہے خواتین اکثر جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کی ہیوی بھی ہو جاتی ہیں، تو اس صورتحال میں بھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹانگوں میں تھوڑا بہت درد ہو یا آپ کو تھوڑا بہت بھاری پن محسوس ہو اور آپ تھوڑی سلو ہو جائیں اٹھنے میں اور پھر کھڑے ہونے میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا سجدہ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا، کہ پیٹ جو ہے وہ آپ کا زمین کو لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ پوزیشن بڑی سیف پوزیشن ہے، تو اس پوزیشن کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ یہ پوزیشن آپ کی ہو رہی ہے. پھر 7 ہڈیوں یا 7 جوڑوں پر آپ نے سجدہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے نماز نبوی میں. ٹھیک ہے، سجدے کی یہ موٹی موٹی باتیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے سے بیان کر دیا کہ عورتیں بازو نہ بچھائیں. ٹھیک ہے، عورتوں کا جو لباس ہوتا ہے نا نماز کا، مردوں کا تو ظاہر ایسا نہیں ہوتا، لیکن عورتوں کا جو لباس ہے جو کہ فل کور کرتا ہے، دوپٹہ بھی ہوتا ہے اور عبایا جیسی کوئی چیز بڑا سا، یعنی کہ جس چیز سے آپ کی پوری باڈی یا پورے کپڑے کور ہو گئے ہوں، اس اکثر ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کپڑے ہیں وہ زمین کو ٹچ ہو رہے ہیں. تو زمین کو کپڑا تو ٹچ ہو سکتا ہے لیکن آپ کے پورے بازو نہیں بچھے ہونے چاہیے، یعنی کہ کونی تک یہ نہیں بچھے ہونے چاہیے. صرف آپ کی پامز جو ہیں وہ ہونی چاہیے آپ کے سر یا کندھے کے ساتھ ساتھ زمین پر، آپ کے گھٹنے، پھر آپ کے یہ 2 جو پاؤں ہیں ٹوز آپ کے قبلے کی طرف ہونی چاہیے اور آپ کی ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے، ایڑیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے. ڈسکرپنسی نمبر 3 یہ ہے کہ ایڑیاں نہیں جوڑتے. پھر نمبر 4 میں کچھ لوگ لاپرواہی دکھاتے ہیں کہ جو آپ کے ٹوز ہیں یعنی کہ پیروں کی جو انگلیاں ہیں اس کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہوتا، وہ بس زمین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی غلط طریقہ ہے. ابھی میں کلاس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں فگرز شیئر کر دوں گی اور اس پر غور کیجیے گا. یہ 2 چیزیں، پھر سوری 3 چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی. اور سب سے پہلے ہم نے دعا کو ہم نے دیکھا کہ دعا جو ہے وہ کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے. اگر تو آپ سبحانہ ربی العلیٰ پر ہی اسٹک رہنا چاہ رہے ہیں فار دا ٹائم بینگ، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل غلط طریقہ ہے. شیوخ اس سے منع کرتے ہیں کہ ایک ہی دعا پڑھے چلے جا رہے ہیں پڑھے چلے جا رہے ہیں. پھر آتے ہیں ہم نمبر 5 پوائنٹ پر. نمبر 5 پوائنٹ سجدے کا بڑا پرابلمیٹک ہے، بہت ہی لاس قسم کا معاملہ ہے. آپ نے اچھا بڑا بھلا لاس کر لیا اپنا.
اپنی عمر کا، اپنے وقت کا، اپنی نمازوں کا۔ وہ کیا کہ سجدے کو آپ نے اتنا لائٹ لے لیا کہ اس وقت آپ نے اللہ سے مانگا ہی نہیں، اور سجدے کو چھوڑ کے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے نماز میں پہلے سجدے کو دعا کے لیے اگنور کر دیا، اس کے بعد پھر ایک اور بڑا بہترین وقت آیا، وہ ہے تشہد کے بعد، اس کو بھی اگنور کر دیا۔ اس پہ ہم بس پڑھے جا رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پھر یہاں پہ رب جلی رب جلی رب جلی، یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ الفاظ کیا ہیں۔ رب اجعلنی، یہ دعا کے الفاظ ہیں، اور یہ آپ بغیر تجوید کے نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن کی دعائیں ہیں جو کہ آپ نے تشہد میں پڑھنی ہے۔ تو اب یہاں سے تجوید کی نیڈ نکل آتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دعا کرنے کے کون کون سے وقت ہیں؟ سجدے، آپ کے دونوں سجدے، اور دونوں سجدوں کے درمیان، پھر تشہد کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم تشہد ڈسکس کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تشہد جو کہ نماز نبوی کی روح سے ہی کریں گے ہم، آپ کو اندازہ ہوگا کہ تشہد میں بھی کتنے زیادہ پوائنٹس ہیں جو ہم جانتے نہیں اور ہم پریکٹس نہیں کرتے۔ تو ہمارے پاس آج کرنے والا کام کیا ہے کہ ہم اپنی دعا کو اس کے جو ریپیٹیشن ہے اس کو بڑھا دیں گے، کم سے کم 7 مرتبہ کر دیں گے، اور اس دعا کو طریقے سے پڑھیں گے جیسے کہ دعا مانگنے کا حق ہے، یعنی کہ سبحان ربی الاعلی، اگر آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر دعائیں، 7 مختلف دعائیں ہیں کم سے کم، ٹھیک ہے۔ ان میں سے اگر آپ نے 4 یاد کر لی یا 5 یاد کر لی تو آپ کا سجدہ بھی کور ہو جائے گا اور رکوع بھی کور ہو جائے گا، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک سجدہ سہو پر۔ سجدہ سہو ابھی کرنا چاہیں گے ہم لوگ، یا پھر ہم وطر کو پہلے ڈسکس کر لیں، کیونکہ ظاہر ہے کل تو کافی لوگ نہیں تھے موجود۔ ساٹھ، سوری، آواز نہیں آتی۔ ہوں ہوں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ میں دیکھ لیتی ہوں۔ نہیں نہیں، اس کو آپ نے ڈسکس نہیں کیا، یہ بہت ضروری ہے، جو پوائنٹ یوشا نے ہمیں بتایا ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں ضرور ڈسکس کروں گی، بلکہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو پراپر طریقے سے کیونکہ ظاہر ہے یہ قرآن کی آیت سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے ساتھ اب اس کو بیک اپ کر کے اس کا انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ ہوں انگلیاں، ہوں آپ پیروں کی انگلیوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو کی بات کر رہے ہیں نا آپ، پیروں کی انگلیوں کی بات کر رہے ہیں آپ سجدے میں؟ نہیں تو سجدے میں نہیں، نہیں بالکل سجدے میں آپ کے قبلے کی طرف ہوتی ہیں وہ، ہاں جی، جی نہیں اٹھیں گی۔ ہاں یہ دیکھیے، اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہ سائیکالوجیکل ایسپیکٹ دیکھیے گا اس میں۔
अब इसमें होता क्या है कि आपका ध्यान 2 चीज़ों पर है, एक तो वो जो दुआ आपने पढ़नी है, जो भी उस रुकन में किसी भी रुकन में आपने एक ख़ास दुआ पढ़नी है अगर, जो ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हम पर हमें बताया गया। तो वो जो है, एक तो दुआ पर आपका फ़ोकस होता है, दूसरा फ़ोकस होता है आपकी अपनी पोज़ीशन पर। तो आप अपने टोज़ को आप पोज़ीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका ध्यान नमाज़ में ही है। अब ये कुछ दिन होता है, उसके बाद आपकी ये जो एड़ियाँ हैं, उँगलियाँ हैं, ये सारी आपके लिए मुसख्खर कर दी जाती हैं। अब आप इसी तरह से मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो बहुत कॉमन है, उससे आपको समझ में आएगा। ये जो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बहुत बारीकी का पॉइंट है, ठीक है ना? बड़ी बारीकी का पॉइंट है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो सलाफ़ है ना, सलाफ़ वाली जो कैटेगरी है, मैं ज़रा कंट्रोवर्शियल बातें कम करती हूँ। लेकिन हकीकी बात यही है कि ये लोग, इनका मानना ये है और ये इसी बात को एंडोर्स करते हैं कि अगर आपकी एड़ियाँ नहीं मिली, आपकी नमाज़ ही नहीं होती। सही है? तो नमाज़ के बारे में वो लोग बहुत पर्टिकुलर हैं। तो दूसरी जो गलती मैं आपको बता रही हूँ जो कि कॉमन है, वो है कि जब हम तशहुद के लिए बैठते हैं तो हमारी जो दोनों टाँगें हैं, यानी कि पिंडलियाँ जो हैं, वो उस पोज़ीशन में नहीं होती जिसमें कि ज़ाहिर है जो अप्रूव्ड तरीका है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेरी एक टाँग मुड़ सकती है, दूसरी नहीं मुड़ती, या एक उठी रह जाती है। फलाँ बंदे की हमने देखी, उसने कैसे मोड़ ली, या अभी हमने शुरू किया है ये करना तो ये हमारा हो नहीं रहा। तो इसीलिए नहीं हो रहा कि आप पहले कर नहीं रहे थे, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और फिर वो लोग जो कि इवन मोटे भी हैं, पतले हैं या किसी भी कैफ़ियत में हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो उस कैफ़ियत के बावजूद आपकी वो पोज़ीशन, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में आ जाती है, जब आप उसकी पाबंदी करते हैं। अकड़ाव जो है वो आपके जिस्म का, आपके मसल का निकल जाता है, ठीक है? इसी तरह से ये जो आपने सवाल किया एड़ियाँ जोड़ने का और पैरों की उँगलियों को क़िबला की तरफ करने का, ये जब शुरू होता है आपने तब से देखना शुरू करना है, जब आप क़याम में खड़े होते हैं। यानी कि दुआ इस्तिफ्ताह के लिए जब हम खड़े होते हैं, सबसे पहले नमाज़ जब कायम करने के लिए नियत हम करते हैं अल्लाहु अकबर कहकर, तो हमारे जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? एक तीर में और एक मीर में, ये उर्दू का मुहावरा है। यानी कि एक थोड़ा-सा राइट की तरफ मुड़ रहा होता है, एक थोड़ा लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ होता है और तकरीबन ट्रायंगल बन रहा होता है। सामने से बड़ा एंगल और नीचे से, यानी कि इस तरह से। और इसका हकीकी तरीका क्या है कि आप बेशक पैरों की उँगलियाँ अलग-अलग रखें, बेशक अपने पैरों को ना मिलाएँ, नहीं जोड़ना चाहते, ना जोड़ें। लेकिन आपका जो इनका जो पोज़ीशन है वो क़िबले की तरफ होनी चाहिए, चाहे वो सीधी थी, चाहे वो तिरछी है, लेफ्ट की तरफ टेढ़ी है, राइट की तरफ स्लांट है, जो भी है। ठीक है? सबसे पहले आपने वहाँ से अपने आप को करेक्ट करना शुरू करना है। फिर आपकी नज़र जो है वो आपके सजदे की जगह पर होगी। ये सारी पोज़ीशन व्हेन यू टेक योर पोज़ीशन, उसके बाद आप दुआ पढ़ना शुरू करते हैं। ये बात मैं बार-बार कहती कहती रहती हूँ, अभी आगे भी कहती जाऊँगी। ठीक है? क्योंकि हम भूल जाते हैं। और ये हाँ, इंसान, जो लफ्ज़ इंसान है ना, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अपनी कोताहियाँ पूरी की पूरी समझ में आ जाएँगी और फिर हम कभी भी एरोगेंट नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। लफ्ज़ इंसान, अल्लाह सुब्हान तआला ने ही ये लफ्ज़ हमारे लिए अ चूज़ किया है और ये लफ्ज़ कुरान में आपको मिलता है। लफ्ज़ इंसान निकला है नून, सीन, या से। नसिया, नसू, यानी कि भूलने वाला, ठीक है? अच्छा, ये जो निसियान एक बीमारी होती है, ये भी आपने सुना होगा, ये सॉरी, उर्दू के लैंग्वेज में ये मौजूद है। डिमेंशिया को निसियान कहते हैं, ठीक है? इंसान का लफ्ज़ वो ही रूट से निकला है। नसू या नसिया, इसका मतलब होता है कि चूक कर भूल जाना, यानी कि आपने प्लान करके नहीं भूला, या आपका इरादा नहीं था, आप चाहते नहीं थे, आपकी ख्वाहिश नहीं थी कि आप भूल जाएँ फलाँ चीज़। लेकिन भूलने की वजह से फिर आप कोई गलती भी करते हैं। ठीक है ना? अक्सर कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि आप कुछ भूले तो आप गलती भी करेंगे। लेकिन इंसान का मसला ये है कि वो भूलता है और फिर गलती भी करता है और फिर वो दोबारा भूलता है, फिर दोबारा से वही गलती करता है। लिहाज़ा लफ्ज़ इंसान। तो नमाज़ का मसला ये, नमाज़ का मामला ये कि ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अगर आप इसको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें, वैसे तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मौजूद है।
شریعت کے اندر کہ یہ فلاں رکن کیوں ایڈ ہوا، فلاں رکن ایسا کیوں ہے، فلاں ایسا کیوں ہے، جو کہ نماز نبوی کے اندر درج نہیں ہے۔ نماز نبوی میں صرف وہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو پریکٹیکلٹی کے طور پر اپنانی ہے یا چینج کرنی ہے یا بہتر کرنی ہے کنوکشن کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل ایسپیکٹ سے دیکھیں تو یہ جو ایکسرسائز جو ہم کر رہے ہیں نا، یعنی کہ ہم کھڑے ہو رہے ہیں پھر رکوع میں جا رہے ہیں پھر واپس، یہ جو چینج آف پوزیشن ہے اس سے چینج آف سوری فوکس جو ہے وہ ہمارا بنا رہتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر آپ ایک ہی طریقے سے کھڑے رہیں کھڑے رہیں کھڑے رہیں کھڑے رہیں تو آپ کا فوکس چلا جائے گا۔ اسی لیے وہ لوگ جو کہ فرض نمازیں ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر سنتیں، یعنی کہ سنت موقدہ اور پھر دیگر سنتیں، پھر ہی یہ اسٹیپ آتا ہے نا۔ آپ پہلے فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ علماء، شیوخ، ٹیچرز ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ فرض نماز پر فوکس کریں، فرض نماز پر فوکس کریں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف فرض ہی نماز پڑھنی ہے، باقی تو پڑھنی ہی نہیں ہے، چھوڑ دو بس۔ نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے فرض نمازیں اپنی درست کریں، جب اس پہ آپ کو عبور ہو جائے گا آپ کا خود ہی دل کرے گا کہ میں دو اور پڑھوں، اور پھر ظاہر ہے پھر آپ سنت موقدہ کی طرف جائیں گے۔ بہرحال جو اسلاف ہیں وہ تو یہی ہمیں سجیسٹ کرتے رہے ہیں، آج سے پہلے بھی، ابھی بھی، آج کل بھی، کہ سنت موقدہ چھوڑنے والے جو لوگ ہیں جو کہ باقاعدگی سے چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک چیز کی تلقین کی گئی تو ہماری کیسے جرت ہے، ہماری کیسے مجال کہ ہم اس کو اگنور کر دیں کہ یہ تو رسول اللہ نے کہی ہے، بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس بات کو، اللہ نے تو نہیں کہی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، یہاں پہ ویسے کھلا ہوا تو پیج سجدہ صحف کا ہی ہے۔ نماز وطر کے بارے میں، نماز وطر ان چار سنتوں میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چار سنتوں میں سے ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے، تو ان میں سے ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے، دوسری سنت ہے صلاۃ الضحیٰ، تیسری ہے ایام بیت کے روزے۔ تو ہماری جو نماز سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ دو چیزیں، عبادات ہے ویسے تو چار، لیکن یہ دو چیزیں ہم نے دیکھنی، ایک تو صلاۃ الضحیٰ، وہ کیونکہ نوافل ہے تو اس کو ہم لیٹر دیکھیں گے، اور پہلی ہے یہ جس کے بارے میں یہ نہیں آج تک لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ سنت ہے یا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ سنت ہے جو کہ جس کی بہت زیادہ تاکید گئی ہے، بہت زیادہ اس پر ریائٹریشن کی گئی ہے علماء کی طرف سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے بعد، اس کے بعد اور اس کے بعد، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہوں، میں واحد ہوں، اور وطر جو نماز ہے وہ بھی وہ میرے لیے ہے کیونکہ وہ بھی ایک ہے۔ اب آپ اور میرے جیسے بندہ سوچنا شروع ہو جائے گا کہ ایک کب ہوتی ہے، تو تین ہوتی ہے، یہ تو یا 9 ہوتی ہیں یا 11 ہوتی ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ تین کے علاوہ بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تین کے علاوہ بھی ہوتی ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس آج کیا ٹاپک ہے، وطر میں ہمیں اپنی 3 رکعت کی جو وطر ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے مزید جو ویریشنز ہیں جو کہ سنت ہیں، اس کو ظاہر سی بات ہے ایک تو ٹائم بہت چاہیے ڈسکس کرنے کا، اینڈ اٹ از بگ 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 ٹائم کنفیوژن، وہ فوراً کنفیوز ہو جائے گا، سب ہر بندہ کنفیوز ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ اس کو جانتے ہیں بہت اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم 3 وطر کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، 3 وطر کے کیا طریقہ کار ہیں۔ تو سب سے پہلے حدیث ہم نے کیا دیکھنی ہے، یہ جو ہم ٹاپک جیسے کہ ابھی سجدے کا ایک ٹاپک کیا ہے، تو آپ یہ آپ پر یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اب یہ اپنی تحقیق خود کرنی ہے، کتاب آپ کو دے دی ہے، اس میں سے پڑھیے، اس کے علاوہ دیگر بھی کسی اور کتاب سے آپ مزید پڑھ سکتے ہیں اپنی نالج کے لیے، کنوکشن کے لیے، یا اگر کوئی اعتراض ہے اس کے لیے بھی، اور اگر کوئی چیز سامنے آئے تو ظاہر ہے ہمارے سامنے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کا کام ہے، نہیں تو ہم ظاہر ہے بک ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں، سیدھا سیدھا پیج کھولیں گے اور اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن سجدہ صحف کے بارے میں ضرور ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو ریڈ کروں گی۔
तो टेक्स्ट को रीड करूँगी ताकि आपको समझ में आए कि वो एक छोटा-सा टॉपिक है लेकिन कितना जामे तौर पर उन्होंने यहाँ पर पेश किया है इस किताब के अंदर हमारे लिए, और इंशाल्लाह आपको। पेज नंबर किसका? वितर का? सच? अच्छा जी, वितर का बयान आपको मिलेगा तहज्जुद, क़यामुल लैल, क़याम रमज़ान और वितर, ये पूरा एक टॉपिक है, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क़यामुल लैल का तरीका जहाँ पर ख़त्म होता है 289 पर, तो 289 के बाद 290 के कहीं दरमियान से आपको वो मिल जाएगा, शुरू हो जाएगा वो टॉपिक। ठीक है? अच्छा जी, तो अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हम 3 वितर पढ़ते हैं और 3 वितर का मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बिल्कुल क्लियर बिल्कुल साफ-साफ बयान कर दी। किसी को समझ आती है, नहीं समझ आती, ये ज़ाहिर-सी बात है, ये एक उसका मसलकी मसला हो सकता है, लेकिन उस हदीस के अल्फाज़ बिल्कुल वाज़ेह हैं, बिल्कुल वाज़ेह हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वितर की नमाज़ में मग़रिब की नमाज़ की मुशाबिहत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये नमाज़ नबवी के अंदर भी दर्ज है। सही मुस्लिम, सही बुखारी दोनों की हदीस है ये। तो 3 वितर, अब 3 तो पढ़ने हैं, तो फिर हम मगरिब के साथ कैसे उसको नहीं मैच कर सकते? क्या करेंगे फिर? 3 ही पढ़ने हैं। हाँ जी, तो इसका तरीका क्या है? सुन लीजिए। सबसे पहले कि हम 1 रकात पढ़ते हैं फ़र्ज़ मगरिब की, और फिर हम खड़े हो जाते हैं दूसरी रकात के लिए, दूसरी रकात में तशहुद करते हैं, उसके बाद फिर हम सलाम नहीं फेरते और तीसरी पढ़ते हैं, और तीसरी में हम सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं और मज़ीद कोई तिलावत नहीं करते। और फिर दोबारा से एक और तशहुद, 2 तशहुद के साथ पढ़ते हैं और फिर सलाम फेर लेते हैं, ठीक है? ये हमारी मगरिब की नमाज़ हो गई, और फिर हम ऐसी ही दुआए क़ुनूत के साथ भी वितर पढ़ते हैं, ठीक हो गया? लोग अक्सर ये बात करते हैं कि दुआए क़ुनूत अगर पढ़ लें हम वितर की 3 रकात में, तो फिर तो वो चेंज हो जाएगी मगरिब की नमाज़ से। तो इस एतराज़ को बिल्कुल इधर ही डिफ्यूज़ कर दीजिए। इसलिए कि वितर की नमाज़ दुआए क़ुनूत के बगैर भी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी वितर की हमेशा, ठीक है? तमाम उम्र, लेकिन क़ुनूत हमेशा नहीं किया, ठीक है? ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है। लिहाज़ा अगर आपने दुआए क़ुनूत वाला रुकन छोड़ दिया, तो आपकी नमाज़ वितर की नियत बहरहाल पूरी हो जाएगी। तो अब हम आते हैं इस चीज़ पर कि हमने 3 वितर जो पढ़ने हैं वो फिर मगरिब से अलग कैसे हों? तो पहली हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी 2 तशहुद के साथ। तो आप वितर की नमाज़ अगर 3 पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आदत है, एक चीज़ है, वो ट्रेंड बना हुआ है बस दिमाग में, वही तरीका है। तो अगर तो वही पढ़ते हैं आप, तो फिर आप क्या करेंगे? या अपने घर वालों में से अपनी अम्मी को, अब्बा को, बड़ी बहन को, भाई को बताना चाह रहे हैं, तो एकदम से तो नहीं हम उनको इतना बड़ा चेंज बता सकते। तो फिर आप बताएँगे हाँ जी, आप 3 ही वितर पढ़ें, लेकिन आप 2 तशहुद के साथ नहीं पढ़ेंगे, 1 तशहुद के साथ पढ़ेंगे, ठीक है? 1 तशहुद, वो जब करेंगे आप लास्ट में, बस, और फिर सलाम फेर लेंगे। तो पहली रकात और दूसरी रकात सेम होगी। पहली में भी तिलावत, दूसरी में भी तिलावत, लेकिन आप बैठेंगे नहीं, और फिर तीसरी में दोबारा आप खड़े होंगे और फिर तिलावत करने के बाद आप रुकू में जाएँगे और फिर वापस आएँगे और फिर दुआए कुनूत पढ़ेंगे, या फिर रुकू में गए बगैर ही खड़े-खड़े ही दुआए कुनूत पढ़ी जा सकती है, और उसके बाद रुकू में जाएँ और फिर सजदा करें, ठीक है? फिर सजदे के बाद तशहुद कीजिए, तशहुद के बाद जो भी दीगर दुआएँ आपने पढ़नी है, और फिर वो पढ़कर सलाम फेर लें। यहाँ पर ये मसला आई थिंक क्लियर हो गया, किसी का कोई सवाल तो नहीं है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में बयान इसमें लिखा हुआ है, और वो इतनी पॉपुलर ओपिनियन नहीं है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। दोनों ही तरीके ठीक है, लेकिन सही है कि हाथ उठाना जो है वो नहीं ज़्यादा किया गया एकदम से। अगर हम एकदम मतलब कहना चाहिए कि आपकी एक प्रैक्टिस है, अगर एकदम से उसको हम बस्ट कर देंगे, तो
ये जो है वही वाली बात, सेल्फ एस्टीम को वो ठेस पहुँचाने वाली बात है। उसको आहिस्ता-आहिस्ता से मोल्ड करने की ज़रूरत है, लेकिन और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी का मिज़ाज रखा, दावा की सूरत में भी। लेकिन जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि सूरह अल-फ़ातिहा के बारे में जब मैंने आपको बयान किया था कि सूरह अल-फ़ातिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स ने नमाज़ में सूरह अल-फ़ातिहा की तिलावत नहीं की, उसकी नमाज़ नहीं हुई, उसकी नमाज़ बातिल है, ठीक है? बातिल है उसकी नमाज़। लेकिन अल्फ़ाज़ पे गौर कीजिएगा, सूरह अल-फ़ातिहा की तिलावत की बात हो रही है, पढ़ने की बात नहीं हो रही। सूरह अल-फ़ातिहा की तिलावत की बात हो रही है, तो क्या आप तिलावत करते हैं? आप लोगों में से कोई तिलावत करता है सूरह अल-फ़ातिहा की? क्या आपको तिलावत आती है? क्योंकि तिलावत के अंदर एक चीज़ तो मस्ट है, वो है तजवीदुल कुरान। बगैर तजवीद के तो तिलावत हो ही नहीं सकती। दूसरे नंबर पर तजवीद के बाद आता है अल्फाज और उसके पूरे-पूरे माने। तिलावत का ये मतलब होता है। तो क्या हमें आता है? तो हमारी नमाज का क्या हो रहा है फिर? ये है वो मसला जिसकी वजह से हम नमाज़ नबवी को अच्छे से डिटेल में पढ़कर समझेंगे। यही वो मसला है जिसकी वजह से हम तजवीद वालों को नमाज़ नबवी ज़रूर पढ़ाते हैं, मस्ट है, कंपल्सरी है, कोई पढ़ना चाह रहा है, नहीं चाह रहा है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा उसको। ये दोनों चीज़ें आप अलग कर नहीं सकते। फिर कुरान का वो हिस्सा जो कि नमाज़ में पढ़ा जाता है, वो अल्लाह सुब्हान तआला के नज़दीक अफ़ज़ल तरीन कुरान होता है। यानी कि अफ़ज़ल तरीन कुरान का मतलब है आपकी तरफ से पढ़ा गया कुरान जो है उसकी मोस्ट वैल्यूड कुरान वो होगा जो आपने नमाज़ में पढ़ा है। सिमिलरली आप में से वो लोग जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया है, जो भी थोड़ा बहुत हिस्सा या कर रहे हैं या आपके घर में किसी ने किया है और आप जानते हैं इस बात को, तो वो ये अच्छे से जानते हैं कि नमाज़ में जिस शख्स ने अपने हिफ्ज़ वाले हिस्से को पढ़ा होता है, उसका वो हिस्सा हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। वो इसलिए कि आप अल्लाह सुब्हान तआला के सामने पढ़ रहे हैं, ये चीज़ है। अब 3 वितर का तो मसला हमने थोड़ा-सा डिस्कस कर लिया, थोड़ा-सा ही डिस्कस किया है, अभी इसके अंदर मज़ीद डिटेल्स मौजूद हैं। अब 2 बड़ी चीज़ें जो कि आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं जानते। एक तो आता है दुआए कुनूत का मसला और दूसरा मसला है अ, वितर के बाद के अज़कार। वितर के बाद का ख़ास ज़िक्र है भई और वो कोई जानता ही नहीं है, ना कोई करता है। वो है सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, इसको पढ़ना है 3 बार। ये वितर के बाद का ख़ास ज़िक्र है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इसकी रिवायत मिलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको प्रैक्टिस करते थे, हमें भी करना है। सिर्फ़ एक आयत अभी आज मैंने आपकी सूरत निसा की एक आयत आप लोगों के सामने रखी है, जिसमें देखिए कितने फ़वाइद उसके अंदर बयान किए जा रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की अताअत के। इसके अलावा दीगर आयात भी हैं। इंशाअल्लाह जिस दिन हम इल्म के हुसूल का सेशन करेंगे और जल्दी करेंगे, उस दिन मैं आपसे वो अब मज़ीद आयात शेयर करूँगी। जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी ज़िंदगी में सुन्नत का कितना बड़ा अमल दखल है। फिर दूसरे नंबर पर हर वो जादू, नज़र शुदा, सहर शुदा शख़्स जिसके ऊपर बंदिशें हो गई हैं, काले जादू हो गए हैं और पता नहीं लीमू डाल दिए, अंडे डाल दिए हैं, उनकी गाड़ी पे नज़र है, उनके घर पे नज़र है, उनके चेहरे पे, उनकी खूबसूरती पे नज़र है, उनके बच्चों पे नज़र है। इन सब का हल एक ही है, अब मत इलाज करवाइए, एक ही हल है, सुन्नतों पर अमल करना। जितना आप सुन्नत से करीब होंगे, शैतान भाग जाएगा। ये तो वही जानते हैं ना जो करते हैं, ठीक है? इसलिए जब आप मसनून तरीके से इन चीज़ों का हल ढूँढते हैं मसनून तरीकों से, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें अप्रूव्ड है और जो लोग सुन्नत को ही प्रैक्टिस करते हुए आप लोगों की इन बीमारियों का इलाज करते हैं, वो सबसे पहले आपको यही कहेंगे कि जब आप बाथरूम जाते हैं, तो आप सुन्नत के तरीके से जाइए और वापस भी सुन्नत के तरीके से आइए। जब घर से बाहर निकलते हैं, सुन्नत के तरीके से जाइए, सुन्नत के तरीके से आइए। घर के अंदर जो आपने खिड़कियाँ, दरवाज़े जब बंद करने हैं या खोलने हैं या खाने-पीने की चीज़ें ढकनी है या नहीं ढकनी है, वो सब सुन्नत के तरीके से होना चाहिए। तो जब ऐसे बीमार लोग फिर वो कहते हैं कि ये कैसा इलाज है? ये भी कोई बात है करने वाली? मेरा मसला तो ये है कि मेरे ऊपर तो जिन चढ़ गया है, शाम होते ही मेरे ऊपर जिन नाज़िल हो जाता है, हाज़िर हो जाता है मेरा जिन। लेकिन ये तो बंदा मुझे बोल रहा है कि तुम सुन्नत पे अमल करो, बिस्मिल्लाह बोल के दरवाज़ा बंद कर दो
اور غفرانک بول کے باتھ روم سے باہر آ جاؤ، یہ کون سی اس نے مجھے علاج بتایا؟ لیکن یہی علاج ہے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ سنت پر عمل کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور ہم جو ہے ایک سنت کو ہی دیکھ رہے ہیں جو کہ ہے نماز، نماز کے اندر کی دیگر سنتوں کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو فالو کرنے والا بنائے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ ذکر کیا ہے، خاص ذکر بعد نماز وتر، سبحان الملک القدوس، یہ ذکر ہے۔ اسی طرح سے ایک دعا ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں سجدے اور رکوع میں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکتہ والروح، ایک یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو وہ تھوڑی بہت سملر ہے اس سے، اس کے اندر قدوسن بھی آتا ہے، سبحان بھی آتا ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ نہ مکس کیجئے، وہ علیحدہ دعا ہے اور وہ اور دیگر موقعوں پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس تین الفاظ کی دعا کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب آ گیا مسئلہ، لاسٹ مسئلہ ہمارے پاس، مسئلہ دعائے قنوت۔ تو دعائے قنوت صرف ایک ہی ہے، دعائے قنوت صرف اور صرف ایک ہی دعا ہے، اور وہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ہمیں سکھائی، جو کہ قنوت نازلہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قنوت کے وقت، یعنی کہ قنوت کہتے ہیں خاص طرح، ایک خاص موقع پر نماز کے دوران خاص طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کو قنوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی، آپ سمجھ لیں کہ ترغیب دی ہے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی ایسا وقت ہے۔ اب یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ رکوع کے بعد زیادہ تر پڑھا جاتا ہے۔ ادھر سے ہمیں ایک یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ رکوع کے بعد جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ایک اور دلیل کہاں سے ملتی ہے کہ رکوع کے بعد پڑھنے کی ایک دعا موجود ہے، الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فی، اور ایک مشہور حدیث ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران یہ کلمات سنتے ہیں تو نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے انکوائر کیا کہ یہ الفاظ کس شخص نے کہے تھے؟ تو ایک شخص پیچھے سے مقتدیوں میں سے آتا ہے سامنے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے پڑھے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کلمات ادا کر رہے تھے تو میں نے 30 یا اس سے بھی زیادہ فرشتوں کو اس کے ثواب کی طرف لپکتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمیں مل جاتا ہے یہ ثبوت۔ تو اسی طرح کے اذکار، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت یا تسبیح والے اذکار جو ہیں وہ ہمیں رکوع کے بعد ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور بھی ہے، ایک اور ہے، ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ابھی میں آپ کو عمومی طور پہ بتا رہی ہوں، انشاءاللہ جب ہم اس کو ڈیٹیل میں کریں گے تو اس کو یاد کرنا ضروری ہے بعد میں۔ تو اب جب ایک سے دو اذکار بتائے جا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نماز کا ثواب اور اس کی افضلیت بڑھا دیجئے نا، بڑھائیے، آپ کے پاس ہے بڑھائیں، کہ وہ چیزیں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں، بھول جائیں یا کسی وجہ سے چھوڑ دیں جیسے کہ یاد نہیں ہے، تو پھر آپ کو خدا نخواستہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فرائض اور ایک ہوتے ہیں سنتیں۔ تو فرائض کو چھوڑنے سے نماز آپ کو ریپیٹ کرنی پڑ جائے گی، اور جو سنتیں ہوتی ہیں اس سے صرف آپ کا ثواب بڑھ جائے گا، آپ کی جو محبت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اپنے دین کی طرف، نماز کی طرف، وہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا ثواب بڑھے گا، آپ کی رغبت بڑھ جائے گی، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اور روحانیت میں اضافہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ وظیفے نہیں ہوتے، وہ نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا، مسنون نماز، خاص مسنون نماز آپ کی روحانیت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور جس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ ہمیں ملتی ہے تہجد کی نماز سے۔ بہرحال یہ بیان تو پھر بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس میں آپ جتنی بات کریں اتنی کم ہے۔ تو دعائے قنوت کا مسئلہ آپ نے دیکھ لیا، دعائے قنوت اب کیا کرنی پڑے گی؟ ہاں جی، تو اب ہمارے اوپر آ گیا ہے ایک مسئلہ، اب ہمارے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ ہم دعائے قنوت کو یاد کریں گے، ہمیں دعائے قنوت یاد ہی کرنی پڑے گی، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دعائے قنوت یاد کرنی ہے آپ کو۔ دعائے قنوت کیا؟ اللہم اہدینی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت
وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं ये बिल्कुल टिपिकल मसनून अल्फाज हैं, लेकिन दीगर हदीस की किताबों में आपको इन्नहु की जगह पर फ इन्नहु भी मिल जाता है। ठीक है, फिर वक़िनी शर्र मा क़दैत की जगह पर भी एक अल्फाज एडिशनल मिल जाता है मुस्लिम की रिवायत में, लेकिन उससे कोई दुआ नहीं चेंज हुई। हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं, जरा सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनुका व नुस्नी अलैकल खैर करके कोई एक दुआ है जो कि मैं अब भूल चुकी हूँ और मैं इसको मजीद पढ़कर इसको इंडोर्समेंट नहीं करना चाह रही। इस दुआ में कोई बुरी बात नहीं, बहुत खूबसूरत दुआ है। जरा दुआ देखिएगा कि दुआ के अल्फाज क्या है, उसके मतलब क्या है, इतने बड़े बड़े मतलब है उसके। डॉक्टर इसरार का बयान सुनिएगा इस दुआ के बारे में। वो कहते हैं ये दुआ इतने बड़े बड़े दावे करवा रही है आपसे, आपके इन दावों पर पूरा उतरेंगे अल्लाह के आगे, आप ये कह रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग बहस है, हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं कि क्योंकि वितर मसनून है यानी कि सुन्नत है, लिहाजा उसको सुन्नत के तरीके से ही करना पड़ेगा, तो आपको ये दुआ याद करनी पड़ेगी। अब इसकी प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये कि आप इसको 3 से 4 दफ़ा दोहराएंगे, आपको याद हो जाएगी। दूसरे नंबर पर इसको बैठ के बाकायदा हिफ्ज़ करेंगे, आपको हिफ्ज़ हो जाएगी, क्योंकि इसके अल्फाज कोई मुश्किल नहीं है। और जिनको ये याद नहीं है उसकी जगह पर वो कोई और दुआ नहीं पढ़ सकते, आपको यही पढ़नी है अब बस, क्योंकि हमने अब इसको सीख लिया, हमें पता चल गया है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आपने जहाँ इतना वक्त दूसरी चीज़ों में लगा कर ज़ाया किया या गफलत में गुजार दिया, तो अब आप समझ लें कि उसकी कॉम्पनसेटरी एक्टिविटी फिर यही है कि आपने उसको ज़्यादा वक्त लगा कर याद करना है। ज़्यादा वक्त लगता नहीं है ना, इतनी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि इसको मुश्किल हो याद करने में। ठीक है जी, तो इसको हम थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा इहदिनी, ये बेसिकली अल्लाहुम्मा अलहदा इहदिनी का मतलब है, नून या के साथ का मतलब है अपनी ज़ात की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है कि ए मेरे अल्लाह इहदिनी, मुझे हिदायत अता फरमा, फीमन हदैत, उन लोगों की तरह जो हिदायत याफ्ता है, व आफिनी, और आफियत अता फरमा, फीमन आफैत, उन लोगों की तरह जिनको आपने आफियत बख्शी, व तवल्लनी, दोबारा से देखिएगा, व तवल्लनी, वाओ लाम लाम को देखिएगा और नून या ज़ेर को देखिएगा। नून या ज़ेर का मतलब है मेरी बात हो रही है, और वल वल जो है वाओ लाम लाम आता है वली का जो लफ्ज़ है ना वली, उसके लफ्ज़ से यहाँ पर डिराइव किया हुआ है। वतवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत। ठीक है जी। वली किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को कहते हैं। हम कहते हैं, लेकिन वली का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जिसको अल्लाह अल्लाह जिसका दोस्त बन जाए। ठीक है? यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला ऑफर करेंगे उसको अपनी फ्रेंडशिप। आप कैसे ऑफर कर सकते हैं फ्रेंडशिप? क्योंकि वली का मतलब होता है, अल्लाह सुब्हान तआला का नाम है ना अल-वली, इसका मतलब होता है ऐसा दोस्त जो हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा। ठीक है? हाज़िर रहता है, उसको सब पता होता है और वो आपको प्रोटेक्ट करता है। वली का मतलब बेसिकली ये होता है। तो फिर हम तो वली नहीं हो सकते ना अल्लाह के, अल्लाह हमारा वली हो सकता है। ओके? अच्छा जी, तो वो तवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत, जैसे कि आपने और लोगों को विलायत बख्शी, ये उर्दू का जुमला हो सकता है, यानी विलायत बख्शी का मतलब ये है कि अपनी दोस्ती ऑफ़र की जिन लोगों को। व बारिक ली फ़ीमा आतैत, और उस उन हर चीज़ में बरकत अता फ़रमा जो आपने मुझे अता की हुई है, क्योंकि इन सब के अंदर आप देखिए ता मफ्तूहा आ रहा है। ता मफ्तूहा, ये जो ता होता है नॉर्मल ता, हदैत, आफ़ैत, तवल्लैत, आतैत, ये जो ता एंड में आ रहा है इसका मतलब होता है पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है? वक़िनी शर्र मा क़दैत, और मुझे बचा उस शर से, मा क़दैत, जो कि आप मेरे लिए लिख चुके हैं, या मेरे लिए क़ज़ा हो चुकी है, वो मेरी तकदीर में है वो। जो आपने जिस चीज़ का फ़ैसला कर लिया है, क़ज़ा, ऐसे शर
جو آپ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہو اس شر سے مجھے بچا لے. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی تو ہم کہاں پر تھے؟ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ پر تھے ہم. اچھا جی، یہاں پر یقضا یا قضا ایک ہی لفظ ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ قضا فیصلے کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. ولا یقضا علیک، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اوپر فیصلہ کر دیا، اس کا اللہ کے سوا اور کوئی پروٹیکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پروٹیکٹر کا مطلب یہ کہ بتایا نا میں نے آپ کو، ولی کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچانے والے بھی ہیں نا. پھر تو اگر تو وہ شر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوائے اللہ کے اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. بیسکلی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتھارٹی ڈکلیئر کرتے ہیں اس دعا میں. پھر انہ لا یضل من والیت، یہاں اس چیز کو غور سے دیکھیں کہ اللہ، بے شک یا اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں جو کہ ذلت عطا فرمائے اس کو، جو اس کو آپ نے اپنی ولایت دے دی، یعنی کہ جس کو آپ نے اپنا دوست بنایا اس کو آپ ذلیل نہیں کر سکتے. ولا یعز، اور نہیں عزت آپ بخش سکتے اس شخص کو، من عادیت، جس سے آپ کی دشمنی ہو یا جو آپ کا دشمن ہو. عدو سے نکلا ہے نا، ان الشیطان عدو مبین سے نکلا. عدو یعنی کہ دشمن، اور عادیت جس سے دشمنی ہو گئی ہو یا پھر عداوت ہو گئی ہو، ڈس لائک. اوکے. تبارکت ربنا وتعالیت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو کیا نا تبارکتا اور تعالیت، یہاں پر تا کے ساتھ آ رہے تھے، ڈائریکٹ آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ کی ذات بہت ہی بابرکت ہے. ربنا، اور ہمارے رب ہیں آپ، اور آپ بہت ہی اونچے مرتبے پر فائز ہے. یعنی کہ وتعالیت ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، تو یہ وہی لفظ ہے. تو یہ الفاظ اگر آپ یاد کر لیں تو آپ کو ویسے بھی عربی یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، یعنی کہ یہ دعا بھی یاد ہو جائے گی. اس کے علاوہ اس قسم کے الفاظ آپ کو دیگر مسنون دعاؤں میں بھی ملتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہیلپ ہو جائے گی. عربی زبان تو سیکھنی ہے نا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اور اس کے بغیر تو آپ یقین کریں کہ قرآن کا جو لطف ہے وہ آپ کو آ ہی نہیں سکتا، اردو میں نہیں آ سکتا، انگلش میں نہیں آ سکتا. عربی میں جب اللہ نے ہمارے لیے سلیکٹ عربی کی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی حکمت ہے. اور یاد رکھیے گا، اپنے دماغ سے مسکنسیپشن نکال دیں کہ عربی مشکل، عربی بہت آسان ہے. عربی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، اور ہر وہ چیز جو کہ آپ نے کی نہیں ہوتی وہ آپ کو مشکل ہی لگتی ہے. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. تو آج ہم نے کیا کیا دیکھا؟ وتر کی نماز کے بعد کا ذکر جو کہ 3 الفاظ کا ہے، سبحان الملک القدوس. پھر ہم نے دعائے قنوت دیکھی. اس کے بعد، اس سے پہلے ہم نے سجدے کی دعاؤں میں دیکھا کہ ہم نے اس دعا کو جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، اس کو ہم نے کم سے کم 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ جو چاہے دعا کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو عربی میں آتی ہے، چاہے آپ کو ویسی کوئی دعا پسند ہے، آپ اپنے لیے کوئی خاص دعا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کے لیے کوئی دعا کرنا چاہ رہے ہیں. اٹ کین بی اینی تھنگ بٹ اٹ کین بی ڈن ان سجود، سجدوں میں کی جا سکتی ہے وہ. پھر دیگر مسائل آئیں گے کہ کون سی دعا کس وقت پڑھنی ہے، وہ ہم اس کو انشاءاللہ آگے کی کلاسز میں ڈسکس کریں گے. یہاں پر ایک چیز جو نوٹ کرنے کی ہے وہ ہے دعائے قنوت کے بعد صلوات پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے، صلوات یعنی کہ درود. اب آپ چاہیں تو بڑا پڑھیے، چھوٹا پڑھیے، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ امپورٹنس تو پھر درود ابراہیمی کی ہے نا، تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اس دعا کے کرنے کے بعد آپ جو چاہے دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ عربی کے الفاظ ہونے چاہیے. یہ بات ہے کیونکہ ایک خاص ایٹیکیٹ ہے نا اس وقت کا، جیسے کہ نماز کا ایک خاص ایٹیکیٹ ہے، اردو میں تو نہیں آپ پڑھ سکتے نماز کو.
بے شک آپ رکن اسی طرح سے کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے اس دعائے قنوت یا قنوت کرنے کا ایک ایٹیکیٹ ہے خاص، وہ یہ۔ پھر مسئلہ آتا ہے کہ دعائے قنوت اور کس کس ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں نماز میں، اور کس طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ بھی ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے۔ فی الحال ہم نے صرف اتنا ہی ڈسکس کیا ہے جتنا کہ آپ اپنی پریکٹس کے اندر چینج کریں گے، کریکشن کر سکتے ہیں فوراً، تاکہ جس حد تک ہو سکے کنفیوژن ذرا کم ہی رہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پھر کر لیں، پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔